ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر خاموش رہنا جواب دینے سے بہتر ہوتا ہے. جواب دینا جائز ہوتا ہے، جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ان پر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ خاموش رہتے ہو تو وہ جواب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منتقل کر دیتے ہو. یعنی اس چیز کا جواب آپ نہیں دے رہے ہو، گویا کہ آپ خاموشی اختیار کرتے ہو تو اللہ کی طرف جواب کو منتقل کر دیتے ہو کہ اے اللہ آپ اس کا جواب دے دیجئے گا. کچھ اسی طرح کا واقعہ ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جملے کہے جو بڑے سخت جملے تھے، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا. وہ آدمی کہتا رہا، حضرت ابو بکر صبر کرتے رہے. جب وہ کہہ رہا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لا رہے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر اور وہ کہنے والا شخص دونوں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر پر، ان کے تحمل پر مسکرا رہے ہیں اور خوش ہیں. لیکن ایک جملہ ایسا کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اے ابو بکر، اے کاش تو جواب نہ دیتا، تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو جواب دے رہا تھا. اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہوا اور پھر اس سے اللہ نے جواب دلوایا. یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کی عزت پر، آپ کی آبرو پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور آپ کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بیوقوف ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ایک ایسا آدمی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ انتہائی ذلیل و خوار ہے اور یہ انتہائی خصلتوں کے اعتبار سے خراب ہے، آنے والے وقت میں اگر آپ اس بات پر خاموش رہتے ہو تو زمانہ اس کو اسی میں ملوث دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے اندر اس کو خود ملوث کر دیتے ہیں اور پھر وہ ٹائٹل جو وہ آپ کو دے رہا تھا اور آپ نے اس پر صبر کیا، وہی ٹائٹل اس کو ملتا ہے اور زمانہ اس کو دیتا ہے. یہ صبر و تحمل کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود تجربے سے بول رہا ہوں. ایک شخص نے مجھے بڑی سخت بات کہی، سخت بات تو اور بھی کہہ رہا تھا، میں اس کا جواب دے رہا تھا، لیکن ایک اتنی سخت بات کہی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں اس پر خاموش رہا. خدا کی قسم 8 دن نہ گزر پائے تھے، اللہ نے جو سخت اس نے مجھ کو بات کہی تھی اسی کے اندر اس کو ملوث کر دیا، اسی کے اندر وہ ملوث ہوا اور ذلیل و خوار ہوا. آپ اندازہ لگائیے گا. تو میرے کہنے کا مطلب آج کی ویڈیو میں یہ ہے کہ ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا. کہیں پر خاموشی اختیار کرنا بھی بہتر ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی ذلیل کر رہا ہو، جب آپ کو کوئی پاگل ثابت کر رہا ہو تو آپ خاموش رہیے گا. خاموش رہنا بہتر ہے. جواب دے سکتے ہیں، ہاں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جواب دینا چاہیے. مان لو آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، آپ کا کام ہے سامنے آ کر ایک مرتبہ صفائی دینا، بس. شریعت نے آپ کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ بھئی یہ بات میرے بارے میں چل رہی ہے، میں اس کا گنہگار نہیں ہوں، بس جواب دے دیجئے گا، باقی اللہ پر چھوڑ دیجئے گا. اور پھر دیکھیے گا چند دن تو آپ کے خلاف دنیا چلے گی، چند دن تو آپ کے خلاف زمانہ چلے گا. آنے والے وقت میں کہتا ہوں سال بھر بھی نہیں گزرے گا، وہی زمانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. تجربے سے بھی بول رہا ہوں اور یہ چیز پڑھی ہوئی ہے اس سے بھی بول رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. تو بات کا خلاصہ کچھ سمجھ آیا؟ ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے اور نہ دینا چاہیے. ہر چیز کا بول رہا ہوں میں، کچھ چیزوں کا جواب دو، جہاں دینے کی ضرورت ہے وہاں دو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے. شاید آپ کے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا جو میں سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں. پوری ڈیٹیل میں نہیں بیان کر سکتا یہاں پر. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پر ایک اور ویڈیو بنائیں گے اور پھر بیان کریں گے کہ کیا چیز ہے جن کا جواب دینا چاہیے اور کیا چیز ہے جن کا جواب نہیں دینا چاہیے. اللہ توفیق دے، اللہ آپ کو خوب عزت دے، اللہ آپ کی آبرو کی حفاظت کرے اور اللہ آپ کو شریر دشمنوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.